नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत की 10 साल की सजा कलअदम करार दे दी। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए। अदालत ने फैसला दिया था बेनामी के लिए 4 चीज़ों का साबित होना ज़रूरी है, उन चारों में से एक भी साबित नहीं होती तो वो बेनामी के ज़ुमरे में नहीं आएगा। बात करते हैं, रोजीना अली हमारे साथ मौजूद हैं। रोजीना, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी लीगल टीम के हमरा अदालत में पेश हुए। नवाज शरीफ के वकील आज़म नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज रोस्टम पर आए। अमजद परवेज एडवोकेट ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि नवाज शरीफ के शरीक मुल्ज़िमान मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को अपील मंजूर करके बरी किया गया। शरीक मुल्ज़िमान पर अयानत जुर्म का इल्ज़ाम था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शरीक मुल्ज़िमान की बरीयत का फैसला हतमी सूरत अख्तियार कर चुका है। आज अदालत के सामने फर्द जुर्म के बाद की कार्रवाई पर दलाइल दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर नवाज शरीफ की आनत जुर्म का इल्जाम था। अदालत ने नवाज शरीफ के दोनों शरीक मुल्ज़िमान की अपील मंजूर करके बरी किया और नैब ऑर्डिनेंस की मुख्तलिफ शिकें भी उन्होंने पढ़ी, मुख्तलिफ जो केसेस से उनके हवाले भी दिए और कहा कि नैब ऑर्डिनेंस में बेनामीदार लफ्ज़ की तारीफ की गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि मेरे ख्याल में सज़ा मौतली भी इसी बुनियाद पर हुई थी। सज़ा मौतली के फैसले में हमने सुप्रीम कोर्ट की मुतअद्दिद फैसलों का सहारा लिया था। बादशाह सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में मजीद वजाहत की है, इस पर हमारी मुआवनत करें। वकील अमजद परवेज ने कहा कि एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को सेक्शन 9A से बरी करार दिया था। इस केस में अब सेक्शन 9A5 बचा है जो आमदन से जायद असाफाजात से मुतल्लिक है। अमजद परवेज ने नैब ऑर्डिनेंस का सेक्शन 9A भी अदालत में पढ़ा और कहा कि सेक्शन 9A के तहत इस्तगासा को कुछ हकाइक साबित करने होते हैं। सेक्शन 9A का तकाजा है कि मुल्जिम को पब्लिक ऑफिस होल्डर साबित किया जाए। सेक्शन 9A का तकाजा है कि मुल्जिम को बेनामीदार साबित किया जाए और असासे उसके आमदन के ज़राए से मुताबिक नहीं रखते हैं। जाहिर करदा आमदन के साथ ये बताना था कि असासे बनाते वक्त उसकी अहमियत क्या थी। नैब को आमदन और असासों की मालियत के हवाले से तकाबुल पेश करना था। तमाम तर जो आज दलाइल दिए कि उन तमाम तर दलाइल को सुनने के बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ दे दिया और उन्हें एवनफील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रोजीना, आप हमें तफसीलन आगाह कर रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि उसने सुरखरू किया। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ ने बरियत पर रद्द-ए-अमल दे दिया। जी अल्लाह का शुक्र है जी। और मैंने तो मामला को अल्लाह पे छोड़ा था। अल्लाह ताला ने आज सुरखरू किया। मालिक का बहुत शुक्र है जी। अल्लाह का शुक्र है जी। और मैंने तो मामला को अल्लाह पे छोड़ा था। अल्लाह ताला ने आज सुरखरू किया। मालिक का बहुत शुक्र है। अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ से इंसाफ किया और उन्हें सुरखरू किया, अल्लाह का शुक्र है। इसाक डार का बरियत के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा नवाज शरीफ पर तमाम मुकदमात जाली थे। चेयरमैन PTI का आउट होना उनकी कानूनी मजबूरी करार दिया। अल्लाह ताला ने इंसाफ किया है। ये सारे फेक केसेस थे, कोई इस पे हकीकत नहीं थी। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करे कम है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अल्लाह पे अपना मामला छोड़ा था, अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया है। तो हमारे उम्मीदवार मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे। वो एज चेयरमैन कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, ये उन्होंने बाय चॉइस नहीं किया, बल्कि उनकी कानूनी और आइनी मजबूरी थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक ऑल्टरनेट उम्मीदवार को नॉमिनेट किया है। राह रास्त लिए चलेंगे। मुस्लिम लीग नून और MQM के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को दरपेश जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पे महंगाई, नाइंसाफ़ी और बिलखसूस जो हमारे बड़े शहर हैं उनके अंदर जो हमें मसाइल का सामना है, इन सब को हल करने के लिए दोनों जमातें मिलकर काम करेंगी। तो आज हमने इस हवाले से भी बातचीत की है कि अगले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून और MQM एक दूसरे से ताउन करेंगे और हम इंशाअल्लाह ताला सूबा सिंध से एक दूसरे से ताउन करके ज़्यादा से ज़्यादा निशस्तें हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अब मैं दावत देता हूँ फारूक सत्तार साहब को कि ये भी कुछ ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि MQM पाकिस्तान और PMLN ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम इंतखाबात से पहले एक कौमी इत्तफ़ाक़ राय कायम करें और उसके लिए एक कौमी एजेंडा वज़ा करें। MQM पाकिस्तान ने
ہماری جو ابتدائی ملاقات ہے اس کے بعد ہوم ورک کیا، کام کیا، اور گزشتہ روز جو سب سے اہم اور توجہ طلب مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب مضبوط ضلع، مضبوط مقامی حکومت یا مقامی خود مختاری ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے، پاکستان کی بقا اور سلامتی کی ضمانت ہے، اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کی ضمانت ہے۔ لہٰذا آئین میں مقامی حکومت کو، بلدیاتی نظام کو مضبوط، مؤثر، خود کفیل اور خود مختار، با اختیار اور با وسیلہ بنانے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کل ایک ایونٹ کر کے پبلک کر دیا، مشتہر کر دیا، اور ایک آئینی ترمیم کا مسودہ برائے مقامی خود مختاری ہم نے پیش کر دیا۔ تو آج ہم نے آ کے اپنے پی ایم ایل این کے ساتھیوں کو دیا، اور ان کے اور ہمارے درمیان ایک مجموعی طور پر ایک ہمارا یہ سمجھوتا ہے، مفاہمت ہے کہ جو ہمارا یہ نصب العین یہ مقصد ہے، پی ایم ایل این اس سے پوری طرح سے متفق ہے۔ اور سعد رفیق ایاز صادق صاحب کراچی آئے تھے، وہاں بھی انہوں نے ہماری اس بات کو انڈورس کیا تھا، اور احسن اقبال صاحب نے بھی کیا ہے۔ تو میرے خیال میں ہم مشترکہ طور پہ اب اس بل کو جب یہ حتمی طور پر منظور کریں گے تو ہم باقی سیاسی جماعتوں کے بھی آگے رکھیں گے، تاکہ الیکشن سے پہلے کم از کم پہلی مرتبہ پاکستان کی جملہ سیاسی جماعتوں کے درمیان کسی ایک مسئلے پر تو اتفاق رائے ہو۔ تو میرے خیال میں ہم نے یہ بیڑا اٹھایا اور یہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو تفصیل میں نہیں جا رہا اس کی۔ دوسرا جو ہم جیسا کہ میثاق جمہوریت پر بھی ہم نے آج اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اور اس میں جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، اور عوام جس طرح ان مسائل کی چکی میں پسے جا رہے ہیں، اس سے نکالنے کے لیے سیاسی جماعتوں کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہے، اور ہمیں کون سا اصلاحاتی یا ریفارم ایجنڈا بنانا چاہیے، اور چارٹر آف اکانومی کے لیے، سوشو اکانومک ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ہم نے اس معاملے پر بھی گفتگو کی۔ تو یہ ہمارا دوسرا ایک قومی ایجنڈا ہے، دوسرا ایشو ہے قومی مفاہمت کے لیے۔ پہلا مقامی خود مختاری، اور دوسرا معاشی اور سماجی ترقی اور عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں کس طرح آپس میں اشتراک عمل کرنا ہے۔ تو ہم نے یہ گفتگو کی ہے۔ اس کی جب تفصیل ہم وضع کر لیں گے تو آپ کے سامنے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ یہ بتائیے گا فاروق صاحب کہ دونوں جماعتوں کے مابین مستقبل میں جو ہونے والے جو عام انتخابات ہیں تو کوئی اتحاد کی بھی بات ہوئی ہے، اس پہ کیا کوئی پیش رفت ہے، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا۔ جی اتحاد ہے نا، اتحاد ہے تو یہاں کھڑے، اور اگر اختلاف ہوتا اور اتحاد نہیں ہوتا تو یہاں نہیں ہوتے۔ اتحاد کن باتوں پہ ہے؟ آج کی میٹنگ میں، اس سے پہلے والی گفتگو میں کہیں پر یہ گفتگو نہیں ہو رہی کہ ہمیں وزارتیں کون سی ملیں گی، ہم نے عہدے کون سے لینے ہیں، ہمارا کوئی بینک سے لون ہے اس کو معاف کرانا ہے۔ کہیں دور دور تک بھی ان باتوں کا ذکر نہیں ہے۔ پاکستان کے 25 کروڑ لوگ بہت مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں، بہت مصیبت میں ہیں، اور ان کو ہم نے اس پاکستان اور پاکستانیوں کو اس دلدل سے کیسے نکالنا ہے، کیا کریں کہ ان کو ان کی زندگیوں میں فرق آئے، ان کے مسائل ختم نہیں ہو سکتے تو کم کیسے کریں۔ ٹوٹل تمام گفتگو ہمارے دوستوں سے، پی ایم ایل این کے تمام دوستوں سے اس بات پہ، یہ جو آپ کے سامنے فاروق ستار صاحب نے اور احسن اقبال صاحب نے جو مقامی حکومتوں کی بات کی، وہ کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ پاکستان کا سارا اختیار اور وسائل وزیر اعظم ہاؤس اور 4 وزرائے ہاؤس میں ایکومولیٹ ہو گیا ہے، وہاں سے نیچے نہیں جا رہا۔ ہم اختیارات اور وسائل کو وزرائے اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر ہم پاکستان کے گلی کوچوں میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔
ان کی دہلیز پر پہنچانا چاہتے ہیں، پہاڑوں پہ لے کر جانا چاہتے ہیں، ریگستانوں میں لے کر جانا چاہتے ہیں، تاکہ ایک عام انسان کو بھی، ایک عام پاکستانی کو بھی حق کی حکمرانی دیں۔ یہ حق کی حکمرانی صرف کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کا کام نہیں ہے، حق کی حکمرانی ایک گلی کے یونین کونسل کے کونسلر کو بھی ہمیں دینا۔ پاکستان اب اور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ سے نہیں چل سکتا، نہیں بڑھ سکتا آگے۔ تو جتنی بھی گفتگو ہے ہماری یہ ساری گفتگو اس بات کا ہے کہ کیسے ایک عام انسان کو، ایک عام پاکستانی کو امپاور کریں۔ ٹوٹل یہ والی ہمارا اتحاد ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا عام انتخابات کے حوالے سے کیا شہری اور دیہی علاقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر کوئی اتفاق رائے ہوا ہے؟ اس کے اوپر کوئی بات چیت بھی ہوئی ہے یا صرف بلدیاتی نظام کے اوپر ہی آپ کا آج فوکس تھا اور وہ سے آپ اگلے دور میں لے کے جائیں گے؟ اس پہ ذرا بتائیے گا۔ دیکھیے، جیسے آپ کو میں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور MQM پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اگلے انتخابات میں ایک دوسرے کے تعاون سے حصہ لیں گے، اور اس کے لیے ہماری ٹیمز اس وقت قائم ہو چکی ہیں جو مشاورت کر رہی ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم ہر حلقے سے ایسے امیدوار کی حمایت کریں جو اس حلقے کو ہمارے لیے جیت سکتا ہے، چاہے وہ MQM کے لیے جیتے، چاہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے جیتے، وہ ایک ہی، چاہے وہ JUI کے لیے جیتے، ANP کے لیے، فنکشنل مسلم لیگ، GDA۔ سندھ کے اندر ہمارے جتنے اتحادی ہیں وہ سب MQM اور نون لیگ کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، لاہور کے علاقے گلبرگ میں سکھ یاتریوں کے ساتھ ڈکیتی کی واردات، وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کا نوٹس، CCPO سے رپورٹ طلب کر لی۔ 48 گھنٹے میں ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور کے علاقے گلبرگ میں سکھ یاتریوں کے ساتھ ڈکیتی کی واردات، وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی جانب سے نوٹس لے لیا گیا۔ CCPO کو رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ 48 گھنٹے میں ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ لاہور کے علاقے میں گلبرگ میں یہ سکھ یاتریوں کے ساتھ ڈکیتی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کی جانب سے نوٹس لے لیا گیا ہے۔ سکھ فیملی سے ڈکیتی کا واقعہ سنگین غفلت ہے، سید محسن نقوی کی جانب سے یہ کہا گیا۔ گلبرگ میں سکھ فیملی کو پولیس وردی میں ملبوس ڈاکوؤں نے لوٹا۔ پولیس وردی میں ملبوس یہ ڈاکو تھے، جبکہ ڈاکوؤں نے 2.5 لاکھ انڈین کرنسی، 1.5 لاکھ پاکستانی کرنسی چھین لی۔ ملزمان نے تلاشی کے بہانے سکھ یاتریوں سے زیورات بھی چھین لیے۔ اطلاع ملنے پر پولیس کے اعلیٰ افسران اور نفری موقع پر پہنچ گئے۔ PIA کی مشکلات میں ایک بار پھر اضافہ، FBR نے ملک بھر میں PIA کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ اسی پر بات کریں گے، اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشرف، بتائے گا اس معاملے کے حوالے سے۔ جی، دیکھا جائے قومی ایئر لائن ایک بار پھر مشکلات میں آ گئی ہے۔ FBR نے ملک بھر میں PIA کے اکاؤنٹ منجمد کر دیے ہیں۔ ذرائع FBR کے مطابق PIA کو مجموعی طور پر 4.5 ارب روپے کی ادائیگی کرنی ہے، اور PIA نے فروری سے لے کے اب تک ریٹرن بھی فائل نہیں کیا ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے ٹریبونل کے آرڈر پر فوری طور پر 2 ارب 70 کروڑ روپے کی وصولی کرنی ہے، اور ٹیکس کی ادائیگی نہ ہونے پر اکاؤنٹ منجمد کیے گئے۔ اور ذرائع ایئر لائن سے جب ہماری بات ہوئی کہ یورپی یونین کے PIA کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل دورے پر اس طرح کی کارروائی سمجھ سے باہر ہے، اور PIA حکام کا یہ کہنا ہے کہ FBR عموماً مہینے کے آخری دنوں میں PIA کے اکاؤنٹ منجمد کرنے کی کارروائی کرتا ہے۔ دورے کے موقع پر اکاؤنٹ منجمد ملکی مفاد کے لیے منافی ہوگا۔ ٹھیک ہے اشرف، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، اپنے ناظرین کو ایک اور خبر دیں گے۔ میں اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔